الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے جو نظام حیات عطا فرمایا، ضابطۂ زندگی عطا فرمایا، اسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام ایسا نظام حیات ہے جس کے حوالے سے خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین اسلام کو مکمل ضابطہ حیات بنا کر پیش کیا ہے۔ ایک مسلمان کو جب زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی موڑ پر ضرورت پیش آئے گی رہنمائی کی، تو دین اسلام اس کا ہر موڑ پر ہاتھ تھامے گا، اس کی رہنمائی کرے گا اور اسے جو ہے رہنمائی فراہم کرتے ہوئے اسے زندگی کے اندھیروں سے نکال کر زندگی کے اجالوں میں لا کے کھڑا کر دے گا۔ اور اگر دین اسلام کے اندر جو ہمیں مینول عطا کیا گیا قرآن کریم کی صورت میں، اس کی عملی تصویر اور عملی تفسیر کی اگر بات کی جائے، کتاب اللہ اور اس کی مثل جو ہے مثل کتاب اللہ، وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دی۔ اسوہ حسنہ، آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور جو آپ کی زندگی گزارنے کے اسلوب ہیں، سیرت طیبہ ہے، وہ ہمارے لیے پیرامیٹر ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے فرامین میں اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ سودی نظام جو ہے، کیونکہ نظام معیشت، اس کے حوالے سے دین اسلام نے بڑی کلیئر کٹ تعلیمات دی ہیں۔ کسی کے استحصال نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، نہ خود نقصان اٹھانا ہے نہ کسی کو نقصان دینا ہے۔ اور خصوصاً سودی نظام، کیونکہ یہ جب سے دنیا بنی ہے اس کے اندر کاروبار بھی ہو رہے ہیں اور بہت سارے نظام اس کے اندر رائج ہوئے، دنیا کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں، لیکن سودی نظام ایک ایسی کبھی لعنت ہے اور ایک ایسا عظیم جرم ہے کہ جس نے ہمیشہ معیشت کو تباہ کیا اور معیشت کے اندر روڑے اٹکانے کا کام کیا۔ اور یقیناً اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ سودی نظام جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اور کیسے ممکن ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے وہ دنیا میں استحکام پا سکے؟ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یرحمک اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت جو سود ہے، ربا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے اور صدقہ جو ہے اس کو بڑھاوا دیتا ہے، اس کی نشوونما کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا کہ اس کی سخت وعید ہے، جس مال میں سود کے 1 روپیہ بھی شامل ہو جائے وہ اس مال و دولت کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، آج ہم جن معاشی پریشانی کے شکار ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معیشت کے اندر، معاشی نظام کے اندر سود کا سسٹم موجود ہے۔ اور ہم نے اگر پاکستان کی بات کی جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، تو اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سودی نظام جو ہے یہ جرم ہے اور اس کی گنجائش نہیں موجود۔ لیکن ہمارے ملک عزیز میں اگر بات کی جائے آج کی ریشو کی، تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ریشو انٹرسٹ کا وہ پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اور جو آج ہم کشکول گدائی لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی میرا خیال یہی ہے۔ اسی حوالے سے ایک بڑا اہم موضوع ہے، ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کچھ شعوری طور پر اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ لاشعوری طور پر جن کو علم نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا، وہ اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ سودی نظام اور سودی قرضوں کی بھیڑ لوگ چڑھ کر اپنی جو زندگیاں وہ ختم کر چکے۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہوں گی، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی، جن کی بڑی تگ و دو ہے وفاقی شرعی عدالت سے فیصلہ لینے کے حوالے سے اور سودی نظام کے حوالے سے انہوں نے جو اس کے روک تھام کے اقدامات عملی طور پہ کیے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان کے ساتھ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، اسلامی اسکالر، ہمارے پروگرام کی شان ہیں، عزت ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ آج ہمیں جس مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ڈاکٹر محمد اقبال چشتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا۔ اس سے باقاعدہ آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ سود جس کو ایک لعنت بنا دیا گیا اللہ کی طرف سے، آقا علیہ السلام کی طرف سے، امت کو واضح بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ بڑے واضح الفاظ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں تو سود جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں، اور جو صدقہ ہے اس کو نشو و نما دیتا ہوں۔ لیکن سود کی جو اگر شرعی حکم کی بات کی جائے، اس کی حرمت کی بات کی جائے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ
آپ ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑی شفقتوں کا اور محبتوں کا اظہار فرمایا ہے. اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا انٹرو پیش کیا بڑا خوبصورت ہے اور بڑا جاندار، بڑا شاندار ہے، اور اسی کے اندر سود کے حوالے سے تمام کے تمام جو اس کے پہلو بنتے ہیں آپ نے ان کا کما حق کو احاطہ کیا ہے. تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو بھی جاتا ہے، آپ کے چینل کو بھی جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی اصلاح کا، اصلاح معاشرہ کا یہ جو بیڑا اٹھا رکھا ہے. اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے. جی بڑا میں کہتا ہوں کہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن لفظوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں. ضرورت اس بات کی ہے. دیکھیں ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. تو ہم لوگ تو در حقیقت اس فریضے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. جہاں تک تعلق کہ اس کے شرعی حکم کے حوالے سے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بیان فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود لینے والے اور سود دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا غضب ہے. لعنت کا معنی ہے غضب، اللہ کی رحمت سے دوری. تو اس فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بچنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. اور اگر وہ نہیں بچے گا تو وہ اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرے گا. قرآن عزیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اب اس آیا مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو سود کا ایمان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے کہ ہمارا ایمان، وہ سود جو ہے نا، اس کبیرہ گناہ سے بچے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو آپ اس سے بخوبی اس کی حرمت کا اور اس کے شرعی حکم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسری روایت کے اندر دیکھا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. اور جنگ کا یہ اعلان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہے اور اس کے پیارے رسول کی طرف سے. ہمارا دین جو ہے نا اس کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سود لینے والے، سود کھانے والے، دینے والے، اس پر یعنی غضب کا اظہار فرمایا ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا، جبکہ اللہ کے پیارے رسول نے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. تو دیکھا جائے نا قبلہ ڈاکٹر صاحب، جس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضب فرما دے اس کا تو دنیا جہان میں کچھ بھی باقی نہیں رہے. وہ ہر حوالے سے جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کر دیں، اس کے پاس کیا رہے؟ اللہ خالق مالک کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ کیسے میں سمجھتا ہوں استحکام اور دوام پا سکتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب، سود کہتے کسے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ نہیں سود تو یہ ہے نہیں ہے، نہیں یہ سود ہے. سود کہتے کسے ہیں؟ سود اور جو منافع ہے، پروفٹ، اس پہ کیا ڈفرینس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری شاہ صاحب آپ کا اور پی این این کا عمیق قلب سے متشکر و ممنون. آپ نے اتنی اہم جو امت آج کل ایک کلکان و اضطراب کا شکار ہے اور اس کی کلیریفائی کرنے کے لیے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ مدعو کیا. بڑا اچھا اور اہم سوال آپ نے کیا جی. سود پرشین زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے منافع. یہ منافع جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے. لیکن قرآن نے جو ربا اور حدیث مبارکہ میں جو لفظ ربا کا استعمال ہوا ہے وہ زیادتی کر کے جو آپ نفع حاصل کرتے ہیں نا اس کو ربا کا جو ہے نا وہ نام دیا ہے. سود بیسیکلی ہمارے ہاں جو اصطلاح جو مستعمل ہوتی ہے، جو استعمال کی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کسی ہم جنس کوئی چیز ہے وہ اس کا آپ ایک فکسیشن کر کے فکس کر کے کوئی ڈیل کر کے 100 روپیہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو لوں گا تو 100 لوں گا، اسی کا متجانس ہو، ہم جنس ہو. صحیح ہے. تو آپ ڈیل کر کے جب آپ کسی سے کوئی چیز مواخذہ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تو دیٹ از کالڈ انٹرسٹ. صحیح. اب سود کے حوالے سے دیکھیں، اگر ہم اسلامی تناظر میں اس ٹرم کا ربا کا اگر ہم جائزہ لینا
تو فتح مکہ کی طرف ہمیں جو ہے نا وہ جانا ہوگا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ دیگر حقوق اور فرائض اور دیگر جو ہے نا وہ احکامات مسلمانوں اور مومنین کے لیے بیان فرمائے ہیں, وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑی ایک کوٹیشن, ویسے تو آقا علیہ السلام کی ہر حدیث اور ہر فرمان ہی سبحان اللہ کیا بات ہے, لیکن یہاں پہ پرٹیننٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ربا اور سود کو مسلمانوں کو ایک اس کی جو ہے نا جو مذمت بیان کر فرما دی کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع و تحت قدمیہ. جاہلیت کی جو جاہلیت کے اندر سود لیتے دیتے تھے, جی بالکل, جاہلیت کی جو تمام چیزیں ہیں نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدمین شریفین کے تحت روند ڈالیں, ان کا کلا کما کر دیا. اب دیکھیں آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ سود لیتا ہے یا دیتا ہے تو دیکھیں جو جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلا کما کر دیا ہے اور جس چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا ہے, اور پھر آگے چل کے میں بتاتا ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا کہ جس چیز کو منع کیا ٹھیک ہے اسی کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کیا بات ہے, کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کر دیا وہ لے لو, جسے منع کر دیا. ہمارا ایک عجیب معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں طرز عمل ہے کہ ہمیشہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرید پراجا صاحب موجود ہوں گے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بھی جائیں گے. ڈاکٹر فرید پراجا صاحب, جب ہم نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اس ریاست کو حاصل کیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا نظام چلائیں گے. اور قائد اعظم محمد علی جناح سے جب کسی نے پوچھا بانی پاکستان سے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, آپ کا لاء کیا ہوگا, آپ کا دستور کیا ہوگا, انہوں نے کہا کہ ہمارا دستور تو 1450 سال پہلے جو ہے وہ نازل کر دیا گیا قرآن کریم کی صورت میں, اور دستور پاکستان کے اندر بھی یہ لکھ دیا گیا کہ سود جو ہے یہ جرم ہے اور حرام ہے. اور لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جن آج قرضوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور معاشی طور پر کشکول گدائی لے کر ہم لوگوں کے در در پر دھکے کھا رہے ہیں, لیکن ہم سودی نظام سے بچنے کے تیار نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ دنیا میں انٹرسٹ ریٹ جس ملک میں پایا جاتا ہے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس سودی نظام کے خلاف آپ کی بڑی جد و جہد ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دینی جماعتوں کے قائدین کو, خصوصاً جماعت اسلامی کو, اور خصوصاً آپ کو کہ آپ نے ہمیشہ اس کیس کی پیروی کی فیڈرل شریعت کورٹ میں جا کر, کہ آپ نے اس کیس کی پیروی کر کے اس کیس کو جیتا, لیکن آج بھی ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکے. کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ آج یہ گفتگو رکھی ہے. آپ ذکر کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کا. جولائی 1948 میں جب قائد اعظم نے بنیاد رکھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, تو اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی وہ ایک تحریری لکھی ہوئی تقریر تھی, اور اس میں بڑے ہی باشگاف الفاظ میں قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ یہ مغرب کا معاشی نظام دنیا کو ظلم کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا, اس لیے میں اسٹیٹ بینک کے ریسرچ اسکالرس کے ذمے یہ کام لگا رہا ہوں. اور انہوں نے ٹاسک کا لفظ استعمال کیا کہ یہ میں ٹاسک ان کے ذمے لگا رہا ہوں کہ اسلام کے معاشی نظام کے مطابق بلا سود بینکنگ کا پورا ایک نظام تشکیل دے, اور اس ٹاسک کی میں خود نگرانی کروں گا. یعنی اتنی ان کی کمٹمنٹ واضح تھی. پھر اس کے بعد قرارداد مقاصد آئی, تو قرارداد مقاصد میں بھی یہ بات بیان کی گئی. 56 کا دستور, 62 کا دستور, 73 کا دستور. 73 کے دستور کے اندر آرٹیکل 38F ہے جس میں واضح طور پر یہ کیا گیا کہ ربا کو ایز ارلی ایز پاسبل ختم کر دیا جائے گا. ایز ارلی ایز پاسبل کا مطلب 1 سال 2 سال ہے, لیکن 49 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک سود کو ختم نہیں کیا گیا. یعنی یہ تمام جتنی بھی اس دوران حکومتیں آئی ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے سامنے, اللہ اور رسول کے سامنے جواب دہ ہیں. پھر اس کے بعد اس میں 1990 میں وفاقی شرعی عدالت نے 91 میں ایک بڑا واضح فیصلہ دے دیا اور تمام سودی قوانین کو ختم کرنے کا کیا گیا. اس میں بھی ہم پٹیشنر تھے جماعت اسلامی. پھر اس کے بعد اس پہ حکومت اپیل میں چلی گئی
اور سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ نے 1999 میں پھر نہ صرف اس کو بحال رکھا بلکہ ایک تاریخ مقرر کر دی کہ اس تاریخ تک اگر سودی قوانین ختم نہ ہوئے تو از خود ختم ہو جائیں گے، لیکن حکومت نے پھر اس کو نہیں کیا اور ایک مرتبہ پھر اپیل میں چلی گئی، اور اس طرح سے یعنی اپیل در اپیل کے اس چکر کے اندر 32 سال قوم کے ضائع ہوئے ہیں۔ اب گزشتہ سال 28 اپریل کو جو 26 رمضان المبارک تھی اور 27ویں شب تھی، عدالت نے پھر ایک فیصلہ دیا اور اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ تمام سودی قوانین ختم ہیں، اور حکومت کو مہلت دی کہ وہ 1 جون 2022 کو جو گزر چکی ہے 8 سودی قوانین کو مکمل ختم کر دے، اور 31 دسمبر 2022 کو تمام سودی قوانین ختم کر کے نئے ان کے سلسلے میں لایا جائے۔ یہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب یعنی بجائے اس کے کہ سود کو ختم کیا جائے، حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے IMF کی تابعداری کرتے ہوئے انہوں نے اس کو 22% کر دیا، اور اس سال کے ہمارے بجٹ میں 7,303 ارب روپیہ صرف سود کے لیے رکھا گیا ہے۔ یعنی پوری قوم سے رقم لے کر اس حرام مد کے اوپر یہ لوگ صرف کر رہے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم قوم کو کس مشکل میں ڈال رہے ہیں، رزق حرام کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور یہ حکومت بیان کرتی ہے کہ منو ان ہم IMF کے کہنے پہ عمل ہم نے کیا ہے، حالانکہ ان کا جملہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم قرآن اور سنت پر منو ان عمل کریں گے، لیکن وہ توفیق نہیں ملی، اور IMF کے نتیجہ کیا ہے کہ وہ جو قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، یقیناً آج سچی بات ہے کہ ہمارا معاشی نظام نے، سچی بات ہے اسی آیت کا مصداق بنا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ پھیرا ہے۔ جب قرآن پاک نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، سود کا نظام جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو کیسے معیشت جو مضبوط ہو سکتی ہے؟ اور یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کر دی ہے، اور سچی بات ہے تشویش میں ڈال دیا ہے ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پوری قوم سے وصول کیا جا رہا ہے، تو جو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قوم جو ادا کر رہی ہے، کیا کہیں گے اس دلدل سے کیسے نکلا جائے گا؟ اور یہ جو کبھی لعنت ہے اس کا موجب تو پوری قوم بن رہی ہے۔ دیکھیں جی، ڈاکٹر پراچا صاحب نے بہت ہی حقائق سے پردے ہٹائے ہیں، جی، اور حقائق و معارف سے جو ہے نا وہ ہمیں بھی مطلع کیا ہے۔ جی بالکل۔ میں اس کا جواب حدیث نبوی کے تناظر میں دینا چاہوں گا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یاتین علی الناس زمان، کہ لوگوں پر لازمی ضرور بضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ سود کھائیں گے۔ اچھا، اب صحابہ نے استفسار فرمایا ہے، استفسار کیا یا رسول اللہ کلہم الناس کلہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا سارے کے سارے جو ہے نا وہ سود خوری کے اندر ملوث ہو جائیں گے اور انوالو ہو جائیں گے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ نبوت تھی وہ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا جو تو بچے گا وہ تو بچے گا، من لم یاکلہ، یہ حدیث کا کنٹیکسٹ میں پڑھ رہا ہوں، من لم یاکلہ فاصابہ غبار، جو نہیں کھائے گا نا الا ماشاء اللہ۔ یہاں پہ تو آقا علیہ السلام کی حدیث نے اس میں جو پراچا صاحب کی جو انہوں نے ایک حقیقت ایک منکشف کی ہے، میں حدیث نبوی دیکھیں نگاہ نبوت آج سے 15 اور 14.5 صدیاں قبل تقریباً 15 وہ دیکھ رہی تھی کہ سود کتنا جو ہے نا یہ بڑھ جائے گا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نہیں نہ کھائے گا الا ماشاءاللہ، یعنی کہ بچے گا، اس تک ایک غبار جو ڈسٹ ہوگی نا سود کی وہ بھی پہنچ جائے گی، مطلب محتاط ہونے کے باوجود بھی وہ پہنچ جائے گی۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرما دیا نا، یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی کھائے گا، نہیں۔ محدثین نے اور شارحین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں پہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی قاعدہ ایک بیان کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی کھائے گا، نہیں۔ جو بچے گا وہ زمانہ نبوی میں بھی بچا تھا، وہ خلفائے راشدین میں بھی بچا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک آپ اس کی چیز کے قائل ہیں کہ تشبہ بالربا جو ہے، یعنی ربا کے ساتھ جو مشابہت رکھنے والی چیز ہے نا،
اس سے بھی بچا جائے. اتقوا من مواطن الشبہات، جی جس میں شبہ ہے بچ جو اس سے. اتقوا مواضع الشبہات، اتقوا محارم الشبہات، ساری حدیث مختلف جو ہے نا وہ الفاظ کے اندر آتی ہیں. بس یہاں پہ ایک اور حدیث میں دینا چاہوں گا. اسلام میں کفر کی بات جو سب سے مذمت کی گئی ہے نا وہ سود کی ہے. انٹرو میں بھی آپ نے بیان فرمایا، مفتی صاحب بھی بیان فرمایا. میں اسی حدیث کی عبارت پڑھنا چاہوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ او کما قال، کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دیکھیں سود لینے دینے والا نہیں، اب وہاں پہ کوئی گواہ بھی ہوں گے، وٹنس بھی ہوں گے، تو حضور علیہ السلام جو لکھت پڑھت کرنے والا بھی ہوگا. تمام کے تمام جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں سب کے اوپر لعنت فرمائی ہے اللہ نے بھی، رسول نے بھی. اور لعنت کا جو مطلب ہے عربک ڈکشنریز کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا محدثین نے اور شارحین نے جو ڈکشنریز والے مصنفین نے لکھا البعد عن الرحمت، یعنی خالق کائنات کی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب جب رحمت اٹھا لی جاتی ہے نا تو پھر برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی جی میں ادھر ہی آ رہا تھا. تو جب اب پھر ہم یہ رونا روتے ہیں خالق کائنات ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے، بلکہ سنتا تو ہے لیکن وہ پریشانی حال میں جو ہے نا وہ یہ چیزیں لوگوں کے جو ہے نا منہ سے نکلتی ہیں آتے ہیں اور یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. کیسے یہ ساری وہ چیزیں ہیں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہ یا رب کرتا رہتا ہے اور آقا علیہ السلام نے بڑی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے. کیف انا یستجاب لذالک طعامہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا پینا لباس ہر ایک چیز حرام کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ کھا رہا ہے. اب وہ اللہ سے شکوہ کرنے کا اس کا کوئی حکم نہیں بنتا ہے. لقمہ حرام کھانے والے کی نمازیں دعائیں قبول نہیں کرتا. اور یقیناً آج جس پریشانی کے شکار ہیں پوری قوم گڑ گڑا کر دعائیں بھی کر رہی ہے، لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم سچی توبہ کریں. توبۃ نصوحا بات قرآن کریم نے کی ہے. جب تک سچی توبہ نہیں کریں گے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلا جو کیا اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ کے سامنے استغفار ہو، آنے والا جو ہے اس کے لیے توفیق مانگی جائے، عہد کیا جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بیماریوں سے بچا کے رکھے. ناظرین کرام بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹائم اور شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آ کے پراٹھے صاحب سے جانیں گے کہ پراٹھے صاحب بتائیں گے ہمیں کہ اس پہ ابھی تک جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا ہے تو عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد آ کے جانتے ہیں. ویلکم بیک ویور. پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. یقیناً سودی نظام جو ہے یہ معیشت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. ڈاکٹر فرید پراٹھے صاحب، یہ اتنا بڑا آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ اقدام کیا اور پوری قوم کو تو آپ کا سچی بات ہے کہ شکر گزار ہونا چاہیے. اور ہم پروگرام اسلام اور ایمان اور PNN کی طرف سے آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جو پوری قوم کا فریضہ تھا وہ سر انجام دیا اور ہماری طرف سب سے مل کے ہماری طرف سے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو اعلان جنگ ہے اس میں پورا آپ نے کردار قائدانہ جو ہے پیش کیا، کردار ادا بھی کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ فیصلہ آ گیا ہے وفاقی شرعی عدالت کا تو بہت سارے بینک جو ہیں کنونشنل بینکنگ والے وہ اس کے خلاف اپیل میں بھی گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پھر اس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات بھی کیے، لیکن ابھی تک جو ہے جو فیصلہ آیا ہے وفاقی شرعی عدالت کا وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ کون رکاوٹ اس میں ڈال رہا ہے؟ دیکھیے اس میں 3-4 چیزیں ہیں اور ضروری ہے کہ یہ قوم تک پہنچے. جی، ایک بات تو یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کو صرف درخواست دینے سے اس کے خلاف سٹے ہو جاتا ہے. یہ کسی اور قانون کے میں نہیں ہے اور یہ امتیازی بات صرف وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف رکھی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں بدنیت لوگوں نے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں عدالت میں تو آپ کو سٹے طلب کرنا پڑتا ہے، دلائل دینے پڑتے ہیں، بحث کرنی پڑتی ہے.
لیکن یہاں صرف ایک درخواست دے دے تو اسٹے خود بخود ہو گیا. چنانچہ اس وقت 16 درخواستیں بینکوں کی پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پابندی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو شریعت اپیلٹ بینچ ہے اس کو تشکیل دیا جائے. 2.5 سال ہو گئے ہیں اور شریعت اپیلٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا گیا, اور سینکڑوں اپیلیں جو ہیں وہ وہاں پہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے وہ حکومت نے, صدر پاکستان نے اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو مکمل کرنا ہے, لیکن یہ کام نہیں ہو رہا. حالانکہ 2 عالم جج جو ہیں اس میں ہونے چاہیے, اور اس کا تعین کرنے میں 1 دن لگتا ہے, 2 دن, ہفتہ لگ جاتا ہے. 2.5 سال ہو گئے ہیں اور یہ نہیں بنایا گیا. تیسری رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو IMF سے معاہدے کیے ہوئے ہیں ان معاہدوں کی وجہ سے یہ اس کو نہیں کر رہے. اور چوتھی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اسٹے کی بھی رکاوٹ نہیں ہے, نیت کی رکاوٹ ہے. ورنہ یہ کہ اسٹیٹ بینک پابند ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 38 ہے, ان کو کہتا ہے کہ جی آپ کریں. تو رکاوٹ جو ہے یہ حکومت کی سطح پہ ہے. دنیا میں 500 سے زیادہ بینک بلا سود بینکاری کے نظام کے تحت چل رہے ہیں. 16 ایسے بینک ہیں کہ جو 0 انٹرسٹ پہ چل رہے ہیں, اور وہ مغربی ممالک میں ہیں, جن میں امریکہ ہے, برطانیہ ہے, جن میں جرمنی ہے, جن میں جاپان ہے. تو وہاں پہ 0 انٹرسٹ پہ بینک چل رہے ہیں. تو یہ ساری بات جو ہے وہ بدنیتی کی ہے, ورنہ اسلامی بینکنگ دنیا میں کامیاب بھی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے. اس کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. حکومت کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ فیصلہ کر دے کہ اب صرف ایک بینکاری ہوگی اور وہ بلا سود بینکاری ہوگی. کنونشنل بینکاری کو ختم کر دیا جائے گا. یہ بینک پھر اپنے آپ راستے خود نکالیں گے اور اسلامی بینکنگ کی طرف خود آئیں گے جب انہیں پتہ ہے کہ اب یہ ختم ہو جانی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ابھی دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک کی اگر بات کی جائے تو ترقی یافتہ ممالک جو بڑے بڑے, جاپان وہ جا رہا ہے, ملائیشیا جا رہا ہے, بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ کنونشنل بینکنگ کو چھوڑ کے اسلامی بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ فلاح اسی میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دیے ہیں. ہمارا ایمان عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دے دیے ہیں, جو اللہ اور رسول کی تعلیمات ہیں, اس پہ جو عمل درآمد کرے گا, جو اس پہ امپلیمنٹ کرے گا اس سسٹم کو اپنے نظام حکومت کے اندر, تو فلاح تو وہ پائے گا, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں. مفتی صاحب, یہ جو ہم باتیں ساری کر رہے ہیں, سود کی حرمت کی بات بھی کی, اور ڈاکٹر صاحب نے, پراچا صاحب نے, ڈاکٹر چشتی صاحب نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں حقائق سے پردہ اٹھا دیا کہ جن وجوہات کی وجہ سے مشکلات کے شکار ہیں. ڈاکٹر چشتی صاحب نے بھی بڑا اہم بتا دیا کہ جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری کے تحت بھی سسٹم میں موجود ہیں وہ کیسے نکل سکتے ہیں. مفتی صاحب, سود کو حرام کرنے کی حکمت کیا تھی؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں, یعنی کہ زیادہ پیسے آ رہے ہیں, منافع جو ہے وہ منافع ہی منافع, نقصان تو ہے نہیں ہے, تو ظاہر تو یہ لگ رہا ہے, لیکن اس میں حکمت کیا تھی؟ دین نے کیوں اس کو حرام قرار دے دیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو حرام کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, سبحان اللہ, وہ خوب جاننے والا ہے, بڑا خوبصورت نکتہ, وہ حکمت والا ہے. یہ کسی انسان کا کام نہیں. ہم یہاں پر اللہ کے بندے ہیں, اور ہماری بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق گزاریں. بے شک یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ قومیں جو ہے نا ان کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب دیکھیں نا, تو ان میں ایک سبب ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ سود کھانے والی تھی. بالکل, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر, احادیث مبارکہ کے اندر اس کے پیارے رسول نے ان باتوں کو بیان فرمایا. اتنی واضح تعلیمات کے باوجود بھی اگر ہم لوگ اس عمل میں ملوث ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدبختی ہے جی, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ در حقیقت جس طرح کہ آپ نے بھی بیان فرمایا, یہ اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنا ہے. بالکل ایسا ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہاں سے جائیں. اور سود جو ہے یہ در حقیقت ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے. بے شک.
یعنی حرام کھا رہا ہے نا بندہ. آپ نے بھی بیان فرمایا, حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ ولا چشتی صاحب نے بھی اس کی طرف رہنمائی کی ہے, سود کا ایک لقمہ کھانے والا, حرام کا ایک لقمہ کھانے والا, یہ حرام ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو اس کی عبادات کو قبول فرماتا ہے, نہ اس کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عبادات قبول ہوں, سود سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں, ہمارا کھانا پینا لباس وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں چاہیے ہم سود سے اپنے آپ کو بچائیں. قبلہ ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ہمیں اس بات کی ضمانت دی ہے, اور وہ ضمانت کیا ہے؟ سود کا متبادل کیا ہے, متضاد کیا ہے؟ صدقہ. اگر آپ صدقے کو پروان چڑھائیں گے, یہ بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت بھی فرمائے گا اور اس مال کو بڑھائے گا بھی صحیح. جبکہ سود کی خامی کیا ہے؟ یہ اس مال کو کم کر دیتا ہے, ہلاک کر دیتا ہے. دوسرے نمبر پر اس مال کے اندر نحوست پیدا کر دیتا ہے, ہلاک کر دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا جس مال میں سود کا ایک پیسہ بھی شامل ہو جائے, ڈاکٹر صاحب مال ہلاک ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں دیکھا جائے نا, میں ابھی قبلہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, تو اس سے میرے ذہن میں ایک بات پیدا آئی. ہم لوگ جو ہے نا ذہنی اور قلبی طور پر پریشانی کا شکار ہیں, سکون کی دولت نہیں ہے. تو اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ مال حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں, خواہ کسی بھی حوالے سے ہو. تو ہمیں چاہیے میں ڈاکٹر صاحب جو بات آپ نے مجھ سے پہلے فرمائی تھی نا, کہ ہم اگر یہ بات سمجھ لیں کہ جب اللہ پر ایمان لے کے آئے, آقا علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, تو جب انہوں نے فرما دیا کہ یہ جو سود کا پیسہ جو ہے اگر شامل ہو جائے آپ کے مال کے اندر, حلال مال میں, تو یہ تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے, اور یہ اس کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اس بات کو بندہ سمجھ لے اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لے, تو کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان حرام مال بھی کمائے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا تھا پھر وہ دعائیں بھی مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کر دیں جو آپ نے بدر والوں کے ساتھ کیا تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ نام لیں ہم اسلامی ریاست کا, نام لیں ہم مسلمان ہونے کا, اور کام ہم وہ کریں, ایک طرف عشق رسالت کے نعرے بھی ہوں, ایک طرف ہم صحابہ کے نام لیوا بھی ہوں, اہل بیت کے نام لیوا بھی ہوں, اپنا تعلق اولیاء کرام کے ساتھ, اسلام کے ساتھ بھی وابستہ کریں, حدیث پہ عمل کرنے والے بھی اپنے آپ کو کہیں, لیکن کام ہمارے وہ سارے الٹ ہوں. ڈاکٹر چشتی صاحب, یہ جو سودی نظام ہے, اس کے اگر آپ بات کریں معاشرتی جو اثرات ہیں, اس کے امپیکٹس ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں پھر معاشرے کے اوپر, کہ معاشرہ پھر وہ کیسے ان اثرات کا سامنا کرتا ہے؟ بہت اعلیٰ اور کمال کا کویسچن آپ نے کیا, اور میرا خیال ہے یہی جو آپ کا سوال ہے یہ اس پورے پروگرام کی جان ہے انشاءاللہ. دیکھیں, معاشرتی اثرات کا جہاں پہ اگر ہم جائزہ لینا, تو سود تو ڈیفینیٹلی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے صرف حرام ہے, لیکن سود صرف حرام نہیں ہے. سود کے حوالے سے اگر ہم ان ڈیٹیل جب ہم قرآنی نصوص کا اور احادیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں نا, تو صرف حرام اس کو نہیں کہا گیا, بلکہ ایک جگہ پہ تو یہ کہا گیا کہ آپ 70 مرتبہ اگر آپ کسی سے آپ زنا کرتے ہیں تو اس کے جو ہے نا وہ ایک لقمہ سود کا. اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں پہ عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت حنظلہ بھی اس کے راوی ہیں, حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے جو ہے نا وہ راوی ہیں, اور اتنی شدید وعیدیں اس کی بیان کی گئی ہیں نا کہ بندہ سن کے اور پڑھ کے, جو بندہ جو صحیح معنوں میں مومن ہے وہ تو اس کے قریب کبھی بھی نہیں جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, الربا 70 جزءا, کہ سود کے جو ہے نا وہ 70 جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ اجزاء ہیں, یا ابواب کہہ لیں, دروازے کہہ لیں. ایسرھا, سب سے آسان اور کم ترین اس کی جو ہے نا وہ معاشرتی اثرات کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ اس کی وعید ہے, ان ینکح الرجل امہ, کہ بندہ جو سود کھاتا ہے سب سے کم اس کی جو ہے نا وہ اس کی وعید یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ وہ نکاح کرے. اب آپ دیکھیں ایک سلیم الفطرت بندہ جو ہے وہ کیا یہ سوچ سکتا ہے؟ اب معاشرتی اثرات کے حوالے سے میں اس کا مین پوائنٹ جو ہے نا وہ آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے, والدین کی جو ہے نا وہ ادب ختم ہو گیا ہے. اب جو اولاد کھائے گی حرام, پیے گی حرام اور پہنے گی حرام, وہ والدین کا ادب کہاں کرے گی, وہ اساتذہ کا ادب کہاں کرے گی, وہ اپنے بڑوں کا, اکابر کا اور ادب کہاں کرے گی, اور اصاغر کے ساتھ جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت, لطف و کرم
کے ساتھ کیوں کر پیش آئے گی. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بیسیکلی جب انسان حرام کھا کے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، روحانی طور پہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہو جاتا ہے نا. جی. اب یہاں پہ میں وہ حدیث کا میں جو ہے نا وہ جو ہے نا جواب دینا چاہوں گا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت سعد نے جو ہے نا وہ استفسار کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ بھی کیا کمال تھے، ہر چیز انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی ہے اور آقا علیہ السلام نے بالکل بعینے ہی ان کی سطح کے مطابق جواب دیا ہے. اور وہ ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کی بات ہے. جی ڈیفینیٹلی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ دعائیں قبول ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت ترین جواب دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، پینے کو پاکیزہ کر لو، تکن مستجاب الدعوات، تیری دعائیں قبول ہوں گی. اور صرف قبول نہیں ہوئیں گی، مستجاب الدعوات آپ بن جائیں گے. مستجاب الدعوات کے جو الفاظ ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بھی استعمال کیے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کا لفظ جو ہے نا استعمال ہوا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی استجیب وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو معاشرتی اثرات کیا یہ کم ہیں؟ ہر فیملی کے اندر جو نا الا ماشاء اللہ وہ لڑائی جھگڑا ہے، کلکان و اضطراب ہے، اور آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. وہ کیا ہے؟ پیسہ ہونے کے باوجود آپ کو اطمینان قلبی اور ذہنی سکون جو ہے وہ میسر نہیں ہے. آخرکار کچھ تو ان چیزوں کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے نا، معرفت کرنی چاہیے بھی یہ کیا ہے. ہر ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اتنی جائیدادیں ہیں، لیکن وہ سکون نہیں ہے. وہ سکون کیوں نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم نے جناب وہاں پہ ہم نے جو نا پرابلمز کریٹ کرنا، ہماری خود پرابلمز کریٹ کرتا ہے. یہیں پہ میں ایک اور جملہ آپ لے لیں حدیث پاک کا. اگر ایک بندہ سود کھا کے، حرام کھا کے، 2 نمبر طریقے سے پیسہ اکٹھا کر کے وہ بعد میں جناب چیریٹیز کے اوپر لگانا شروع کر دیتا ہے. چاہا تھا یہ سوال میں اچھا یہ اسی سے ریلیونٹ ہے، اسی لیے میں ادھر آ گیا ہوں. میں اس کا جواب حدیث کے تناظر میں دوں گا. میں ادارے کھڑے کر دیے جناب، تو یہ جناب قبول نہیں ہے. میرے اوپر کوئی بندہ سوال یا نشان نہ اٹھائے، میں حدیث نبوی پڑھ رہا ہوں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جمع مالا حراما، جس بندے نے حرام مال اکٹھا کیا ہے، فتصدق بہ، اس کے اوپر اس نے جناب چیریٹیز قائم کر دی ہیں، ٹھیک ہے، جو مرضی کرتا پھرے. فتصدق عمومی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا فتصدق بہ، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لا تکن اجرہ بہ، ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس میں سے اس کے لیے کوئی اجر اس بندے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس کے لیے وبال جان ہوگا. آج ہر ایک بندے کو نا اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سچی بات ہے کہ وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ حقائق تھے نا، جس طرح پراجا صاحب نے پردہ اٹھایا، آپ نے اور مفتی صاحب نے بھی یقیناً بہت ساری چیزیں جو ان سے آشکار کیا ہے، اور یقیناً ناظرین سمیت میں نے بھی استفادہ کیا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ من حیث القوم، سچی بات ہے کہ ہم اس دلدل کے شکار ہیں اور اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے ان لوگوں پر، فضل و کرم ہے جو اس بیماری سے آج بھی بچے ہوئے ہیں اس معاشرے کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات جو آپ نے بات کی، میں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسی کمزوری تو نہیں ہے. سچی بات ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ شعوری طور پہ لوگ کچھ اس کا ارتکاب کرتے، کچھ لا شعوری طور پہ. مفتی صاحب ایک جملے میں اس کا جواب دیجیے گا، جو ڈاکٹر صاحب نے بات بھی کی ہے کہ سود کے پیسہ کما کے مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، چیریٹی کے کام کرنا، کیا اللہ قبول کرے گا؟ بالکل نہیں. یہ دوہرا جرم ہے، یہ دوہرا گناہ ہے. ایک تو مال حرام کمایا جا رہا ہے، پھر مال حرام کو جائز سمجھ کر اسے خیر کے سے کام کیے جا رہے ہیں، تو یہ دوہرا گناہ ہے. جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال حرام سے کوئی بھی شے قبول نہیں فرماتا، خواہ آپ کسی بھی حوالے سے کریں. دیکھیں عبادات اور اعمال کی قبولیت کے لیے یہ لازم ہے، یہ اسلام کا اصول ہے کہ آپ کا مال پاک ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا خیال وہ فرما رہے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک اور پاکیزہ چیزیں، چاہے وہ اس کے اندر آپ ایک تھوڑا سا ایک ذرہ برابر بھی آپ نیکی کریں نا، خالق و الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک چیزیں خالق کائنات کو قبول ہیں. وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ مطہر ہے. پاکیزہ چیزوں اور مطہر چیزوں کو وہ پسند فرماتا ہے. بے شک، اور نہیں پسند فرمایا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزیں جو ہیں حلال مال سے صدقہ کرو، چاہے تم کھجور کے ایک دانہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اپنا دائیں ہاتھ آگے پھیلا کے اس کو قبول فرماتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے.
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کہیں گے نا فرشتوں کو لاؤ اس کے نام مال سے کیا اس نیکی کے کام کیے ہیں، تو وہ کھجور کا دانہ جو ہے وہ اور پہاڑ کے برابر بھی جو ہو جائے گا، تو وہ بندہ کہے گا میں نے تو یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو نے جذبے کے ساتھ اور نیک نیت کے ساتھ یہ مجھے میرے لیے پیش کیا تھا، تو میں نے اس کی نشو و نما کر کے اس کو بڑا کر دیا ہے اور اس کا اجر تجھے ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقیناً یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بات ہوئی ہے کہ ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ جو دنیا میں شر اور خیر ہم کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہے، اس کو جانے ہوئے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے مال کو پاکیزہ بنا دے، ہمیں یہ سود کی جو لعنت ہے اسے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ہمارا معاشی نظام بگڑ چکا ہے اس کے اندر بہت بڑی وجہ ہے، اور یقیناً اس میں بات کہنے میں کوئی جو شرم و حیا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے، کہ واقعی آج ہم جس دلدل کے شکار ہیں اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے سودی نظام کو رائج کیا، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے مشکلات کے شکار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے چھٹکارا عطا فرما دے اور ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے اوپر فضل و کرم فرما دے، ہمارے سارے معاشی مسائل جو ہیں اللہ وہ حل فرما دے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔